ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ اور سب سے مبغوض ترین کام طلاق دینا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ اس طریقے سے اگر بہت ہی زیادہ مجبوری نہ ہو تو بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ ایسی عورت کے بارے میں بہت بڑی وعید آئی ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو شوہر بھی بغیر کسی مجبوری کے طلاق نہ دے اور بیوی بھی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام، سب سے مبغوض ترین کام طلاق دینا ہے۔ لیکن اگر کبھی طلاق کی ضرورت آتی ہے، طلاق دینا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان گزارا نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی صورتحال پیش آئے کہ شوہر کو لگے کہ مجھے اب طلاق دینا چاہیے، تو ایسی صورت میں شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کرے جس پر ہمیں بعد میں ندامت ہو، پریشانی ہو، تو اس پریشانی سے اور ندامت سے بچنے کے لیے شریعت نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے وہ انتہائی خوبصورت راستہ ہے، انتہائی احسن طریقہ ہے، آپ اس طریقے پر عمل کریں۔ طلاق کے متعلق چند ضروری مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بہت ہی زیادہ اہم مسائل ہے، وہ مسائل اکثر ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جو طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں ان کو پھر ندامت ہوتی ہے، بعد میں پشیمانی ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اور شریعت کا جو راستہ ہے اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا ہوتا، اس کی وجہ سے اس کو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو سب سے جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں، چاہے وہ طلاق کے متعلق ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے متعلق آپ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں، کیونکہ غصے کی حالت میں جب کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو بعد میں اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ غصے کے وقت کوئی بھی اہم فیصلہ آپ نہ کریں، اور طلاق کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ تو آپ بالکل غصے کی حالت میں نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے طلاق دینا چاہیے اور میں طلاق کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا اور اب ہماری درمیان جدائی ضروری ہے، تو اس کے لیے شریعت نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، آپ اس راستے کو اختیار کریں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ ماہواری میں، حیض میں اپنی بیوی کو کبھی بھی طلاق نہ دیں۔ شرعاً یہ عمل ناپسندیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق نہ دے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی سے رجوع کریں۔ انہوں نے ایک طلاق دی تھی حیض کی حالت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رجوع کریں۔ تو حیض کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن حیض کی حالت میں کبھی بھی آپ طلاق نہ دیں، یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ طلاق اب ضروری ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی کی ماہواری ختم ہو جائے، حیض کی حالت میں وہ ہو، وہ حیض سے پاک ہو جائے، تو پاکی کی حالت میں جب آپ کا طلاق دینے کا ارادہ ہو تو بیوی سے قربت نہ کرے، اس سے ہم بستری نہ کرے اور اس کو صرف ایک طلاق دے دیں۔ ایک طلاق دینے کے بعد آپ کے پاس 3 مہینے تک اختیار رہتا ہے۔ جب تک اس کو 3 دفعہ ماہواری نہیں آتی تو آپ کے پاس اختیار رہتا ہے، آپ 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ میاں بیوی والی جو زندگی ہے وہ گزارنا شروع کر دے، یعنی اس کے ساتھ عملی رجوع کرے، بوس و کنار یا جس طرح میاں بیوی رہتے ہیں اس طرح آپ رہنا شروع کریں، تو اس کو عملی رجوع کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ الفاظ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ میں نے طلاق دی تھی اور اب میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ نے ایک طلاق دی ہو۔ تو ایک طلاق دینے کے بعد اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر یعنی بیوی کو 3 دفعہ حیض آنے سے پہلے اگر آپ نے رجوع کر لیا تو آپ کا نکاح برقرار رہے گا۔ آپ نے ایک طلاق دی ہے اور 2 طلاقوں کا اختیار آپ کے پاس باقی رہے گا۔ اگر کبھی
آپ طلاق دینا چاہیں تو آپ 2 طلاق مزید بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرے کہ دونوں طلاقیں ایک ساتھ کبھی بھی نہ دے۔ جب آپ ایک طلاق دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر اندر، یعنی جب 3 دفعہ بیوی کو اور عورت کو 3 دفعہ حیض آ جائے تو اس وقت کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے۔ اگر 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے رجوع نہیں کیا اور 3 حیض اس کو آ گئی، یا وہ حاملہ تھی اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر اس کے پیٹ پر حمل ہو اور آپ نے طلاق دی، ایک طلاق دی اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد یا عدت گزرنے کے بعد جو 3 حیض ہے اس کے بعد آپ کے نکاح اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا نکاح ختم بھی ہو گیا تب بھی میاں بیوی اگر دونوں کو لگتا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ غلط تھا، اور شوہر کو لگتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی تھی وہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، میاں بیوی دونوں راضی ہو تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طلاق دینے کا فائدہ ہے اگر کبھی ضرورت پیش آئے اور آپ نے طلاق دی۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ کبھی بھی طلاق نہ دیں، لیکن اگر آپ نے طلاق ایک دی ہے تو 3 مہینے کے اندر اندر یا بچہ پیدا ہونے سے پہلے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد آپ دوبارہ اگر چاہے تو نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نہیں میں 3 طلاقیں دینا چاہتا ہوں، تو اس کے طریقے بھی شریعت نے یہ بتائے ہیں کہ ایک دفعہ جب بیوی کو ماہواری آ جائے اور وہ پاک ہو جائے تو آپ 1 طلاق دیں، 1 مہینے کے بعد جب دوبارہ اسے ماہواری آئے تو آپ اور وہ پاک ہو جائے تو آپ دوسری طلاق دیں، اور تیسری دفعہ جب اس کو ماہواری آئے اور وہ پاک ہو جائے تو آپ تیسری طلاق دیں۔ اس طریقے سے جب آپ 3 طلاق دے دیں گے اور عورت کا جو عدت ہے وہ گزر جائے تو اس کے بعد آپ کا نکاح بالکل ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو شریعت نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے اس میں جو سب سے احسن طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 طلاق سے زیادہ طلاقیں نہ دیں۔ 1 طلاق جب آپ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس رجوع کا حق بھی باقی رہتا ہے، اور اگر آپ رجوع نہیں کرتے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا، ہمیں دوبارہ ایک ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تو ایسی صورت میں میاں بیوی دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، یا حیض کی حالت میں 3 طلاقیں دے دی، یا شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے خلاف اس نے کوئی راستہ اختیار کیا، تو ایسی صورت میں اس کو ندامت ہوگی۔ اس نے اگر 3 طلاقیں دی ہے تو اس کے بعد نہ تو وہ رجوع کر سکتا ہے نہ دوبارہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور طلاق کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی نازک معاملات ہیں، لہٰذا ان مسائل میں کافی احتیاط سے کام لیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص کو ضرورت ہو اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے، کسی مسجد کے امام سے جس پر آپ کو اعتماد ہو، ان سے آپ رجوع کریں تاکہ آپ کو وہ طریقہ سمجھا دے اور اس طریقے سے آپ عمل کریں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں